محمد سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ انہوں نے کہا میں یزید کو بات سمجھاؤں گا، لیکن ابن زیاد نے نہیں جانے دیا۔ پھر اس کے بعد اسی اثنا میں ابن زیاد پھر بھی اس کا لہجہ تھوڑا سا نرم پڑا، لیکن وہاں شمر بیٹھا ہوا تھا۔ شمر نے کہا ابن زیاد اگر آپ امام حسین کو اگر جانے دیں گے تو امام حسین جہاں جائیں گے وہیں ان کے چاہنے والے موجود ہیں، امام حسین کے چاہنے والے موجود ہیں، پھر وہاں خانہ جنگی ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ آپ مجھے وہاں بھیجیں، میں حالات کا جائزہ لیتا ہوں۔ اصل جو اس واقعے میں جو اصل کردار جس کا تھا وہ شمر نے آ کے لڑائی اس نے شروع کی۔ ابن زیاد بھی شریک ہے، یزید بھی شریک ہے، لیکن بنیادی جس نے بنیاد باندھی قتل و غارت کی، شہادت کی، اس شمر نے باندھی۔ وہاں آیا، اس نے آ کے وہاں آ کر لڑائی شروع کی۔ المختصر شمر نے لڑائی شروع کی۔ لڑائی کے بعد اس نے کہا اے امام حسین ہم آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ ہم ان کی آنکھوں میں خون سوار ہو چکا ہے، یہ ہماری شہادت کے پیاسے ہیں، یہ بھوکے ہیں، اہل خانہ سب شریک ہیں، سارے لوگ موجود ہیں، اس شمر نے اپنی فوج بھیجی۔ فوج کے ساتھ ان نے کافی ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ اے شمر مجھے نماز پڑھنے دو۔ اس ظالم نے نماز کے دوران سجدے کی حالت میں تھے امام حسین۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں اس واقعے پہ غور کریں، امام حسین کی شہادت ہوئی کیسے ہوئی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے علی اکبر کو انہوں نے شہید کیا۔ جب شہید کرنے کے بعد حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلے کہ میرا بھتیجا شہید ہو گیا، اس کے بعد حضرت امام حسین کے بیٹے علی اصغر کو حضرت امام حسین نے ہاتھوں میں اٹھایا، کہا ظالم شمر تجھے دشمنی میرے ساتھ ہے، تجھے دشمنی میرے خاندان کے ساتھ ہے، میرے علی اصغر کو تو پانی دے دو، اس کو تو پانی دے دو، یہ پیاسا ہے کافی دن سے۔ اس ظالم نے تیر چلایا، حضرت علی اصغر کے منہ میں تیر لگا۔ خود بتائیے کہ چند مہینے کا بچہ ہو، اس کے منہ میں تیر لگا ہو، اور یہ ظالم جابر حکمران جن کے کان میں جوں نہیں رہیں گی، یہ وہ ظالم جابر ابن زیاد، شمر، یزید کا ٹولہ، انہوں نے اس بچے کو شہید کیا۔ اس بچے کو امام حسین نے وہاں سے اٹھایا، انہوں نے دیکھا کہ ظالموں نے میرے چھوٹے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ انہوں نے ان کو اٹھایا، اپنے خیمے میں لے کر گئے۔ حضرت امام حسین کے اہل خانہ ان کے رونے کی آواز آئی۔ امام حسین نے کہا اے میرے اہل خانہ رونا نہیں ہے، آج تمہیں ظاہراً یہ نظر آ رہے ہیں شہید ہو گئے، اصل میں یہ دنیا سے گئے نہیں ہیں، رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو گئے۔ آج پھر مجھے کہنے کا حق ہے جو حسینی ہے وہ روتا نہیں، جو حسینی ہے وہ ماتم نہیں کرتا، حسینی پیٹتا نہیں ہے، حسینی سینہ کو بھی نہیں کرتا، حسینی واویلا نہیں کرتا، حسینی منافقت نہیں کرتا۔ حسینی وہ ہے، حسینی کے حسین کا کردار اپناتا ہے۔ دو باتوں کو جس نے اختیار کر دیا وہ حسینی، دو باتوں کو جس نے مان لیا وہ حسینی۔ پہلی بات جس نے نماز کی پابندی کی، کیونکہ امام حسین نے تو شہادت کے وقت بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ آج ہم ایک نماز نہ پڑھ کے ہم حضرت حسین سے محبت کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں۔ پہلی بات حسینی نمازی ہوگا۔ دوسری بات جو حسینی ہے اس کے گھر والے باپردہ ہوں گے۔ مجھے کوئی بتا دے امام حسین کے جو اہل خانہ تھے انہوں نے بے پردگی میں باہر نکل کر آگے پردے کی حالت میں رہے۔ علی اصغر کی لاش بھی آ گئی، علی اکبر کی لاش بھی آ گئی، وہ پردے کی حالت میں اندر رہے۔ تو دو باتوں کا خیال، نمازی بننا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں حسین سے پیار ہے نمازی بنیں، اگر ہم چاہتے ہیں حضرت حسین سے پیار ہے تو ہمارے اہل خانہ میں باپردہ ہونا ضروری ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، یہ دین کا جزو ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یاد رکھیے آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج جس کا جسم، جس کا وجود امام حسین جیسا وجود نہیں ہے اس کو حسینی کہنے کا حق نہیں ہے۔ اپنا چہرہ، اپنا لباس اہل خانہ امام حسین جیسا بنائیں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم حسینی ہیں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، نماز کا اہتمام لازم ہے، اس کا اہتمام کریں اور دین کی پاسداری کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی جگہ بھی دین کی جزو کو نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کی پاسداری کی ہے۔
دین کے مطابق عمل کیا ہے امام حسین نے۔ آج اگر ہم امام حسین سے پیار کرتے ہیں، ہم دین کے جزو کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اور اس کے بعد امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت کی انتہا ان کی گردن کو، سر کو کاٹ کے علیحدہ ان کے سر مبارک کو ایک برتن میں رکھ کر یزید کی دربار میں لے کر گئے۔ کہتے ہیں جب وہاں لے کر گئے یزید کی دربار میں جا کر، اس شمر ابن زیاد کی نسل نے جب وہ سر مبارک لے کر گئے، یزید کے سامنے سر مبارک رکھا، اس یزید نے کہا، ایک روایت میں آتا ہے اس نے ابن زیاد کو کہا، اے زیاد تیری ماں مر کیوں نہیں گئی جب اس نے تجھے جنا تھا؟ تجھے اس لیے میں نے بھیجا تھا یزید کے حضرت امام حسین کا سر کاٹ کے لیا۔ اس نے یہ ایک جملہ کہا، لیکن ہم کہتے ہیں اس ایک جملے سے یزید بری نہیں ہوگا، اس ایک جملے سے یزید آزاد نہیں ہو سکتا۔ بھی حکومت تیری ہے، سلطنت تیری ہے، بادشاہ تیری ہے، کرسی تیری ہے، یزید کی کرسی کے باوجود امام حسین کا بدلہ نہیں لیا گیا تو کیوں نہیں لیا گیا؟ یزید اس میں مجرم ہے، ماسٹر مائنڈ یزید ہے۔ کہتے ہیں جب اسی اثنا میں حضرت حسین کی دو بیٹیاں، کہتے ہیں سکینہ، ایک دوسری جگہ فاطمہ، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ابا کے سر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے ان کی بیٹیاں چھوٹی تھیں، قد چھوٹا تھا، انہوں نے ایڑیاں اٹھا کر، ایسے ایڑیاں اٹھا کر، لوگ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح ایڑیاں اٹھا کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا، جو ہی سر کو دیکھا، اکیلا سر پڑا ہے۔ مسلمانوں، ظلم کی انتہا ہوئی، اکیلا حضرت امام حسین کا سر مبارک پڑا تھا۔ ان بیٹیوں کی چیخ نکل گئی، اس نے کہا ہے میرے باپ کو ان ظالموں کے ذہن میں نہیں آیا یہ وہ سر مبارک ہے جو میرے آقا کے سر کے ساتھ ملا کرتا تھا، یہ وہ سر مبارک ہے۔ ان کی چیخ نکل گئی۔ کہتے ہیں جب ان کی بیٹیوں کی چیخ نکلی، کہتے ہیں اسی اثنا میں یزید کی گھر والی، اس نے چیخ سنی، دوڑ کے آئی۔ روایت میں آتا ہے یزید کی گھر والی کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا، دوڑ کر آئی، اس نے دیکھا امام حسین کا سر مبارک علیحدہ پڑا ہے۔ اس نے کہا یزید یہ کیا میں دیکھ رہی ہوں؟ یزید نے کہا میں نے تو نہیں کہا، یہ ابن زیاد اور شمر نے یہ کام کیا ہے۔ اس کی گھر والی نے کہا اگر تو اس بات میں سچا ہے تو اس کے قاتلوں کو سزا دے، یہ یزید کی گھر والی نے کہا۔ لیکن یزید میں اپنے دور خلافت میں کوئی سزا نہیں دی۔ تو معلوم یہ ہوا یزید اسی کے اندر خود شامل حال تھا، امام حسین کو شہید کرنے والا اسی کے اشارے پہ کیا گیا، اسی کے امام پر کیا گیا۔ تو اس وجہ سے آج جو لوگ کہتے ہیں نہیں یزید کی غلطی نہیں ہے، یزید ہی کی غلطی ہے، اگر اس کی غلطی نہیں تو اس نے ان کے قاتلوں کو سزا کیوں نہیں دی؟ یہ ہمارا سوال ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے وہ جو اصل واقعہ، جو کتاب کی جو اندر واقعہ ذکر ہے اسلام میں، وہ یہ واقعہ ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج اس سے ہٹ کے بیان کی جاتی ہیں، وہ خلاف شرع ہیں۔ اس کے ساتھ ایک دو مسئلے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ محرم کے مہینے میں 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت طریقہ ہے۔ اگر کوئی 9 10 کو نہیں رکھتا تو 10 11 کو روزہ رکھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سال کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو محرم کا مہینہ ہے، آج ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیں پیار ہے، محبت ہے، لیکن آج اس محرم الحرام کے مہینے میں ہمارے کچھ لوگ نکاح نہیں کرتے۔ کہتے ہیں جی محرم کے مہینے میں نکاح نہ کیا کریں۔ تقریباً 90% یہی مزاج چل رہا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، محرم گزرے گا، ربیع الاول آئے گا، شادیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہاں سوال ہے کہ ہم محرم میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ نکاح مسنون عمل ہے، سنت طریقہ نکاح ہے۔ آج یہ بتائیں، رمضان میں حدیث میں آتا ہے رمضان میں اگر کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے، نفل کا ثواب اس کو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نکاح مسنون عمل ہے، سنت طریقہ ہے، پھر ہم نکاح کو محرم کے مہینے میں کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ سنت نبوی ہے۔ ہاں یہ ہے ہم خرافات نہ کریں، خوشی کا سماج جیسے ہوتا ہے، ناچ گانا، بے حیائی، فحاشی، شادی کے موقع پہ پریاں ناچ اور مختلف فسادات، وہ تو محرم کے علاوہ بھی منع ہے، آپ بالکل نہ کریں۔
لیکن نکاح منع نہیں ہے کسی جگہ. نکاح یاد رکھیے، اگر یہ بات ہے یکم محرم کو حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، اس کے علاوہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے وفات پا گئے، ایک روایت میں تھے 8 ربیع الاول، ایک میں تھے 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا ایک میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات ہوئی. ہم اگر اس دن نکاح کر سکتے ہیں تو ہم اس محرم کے مہینے میں نکاح کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ کسی جگہ منع نہیں آیا، کسی جگہ انکار نہیں ہے. اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت ام کلثوم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کا نکاح محرم الحرام میں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح، ہمارے نبی کا نکاح 2 فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ اسی محرم کے مہینے میں نکاح ہوا ہے. تو پھر جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہم محرم کے مہینے میں یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ خدا کے لیے ایسے کام سے گریز کریں. پورے سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے شریعت میں جس میں منع ہو کہ جناب آپ نکاح نہیں کر سکتے. نکاح سنت طریقہ ہے، سنت طریقے کو مبارک مہینے میں کریں تو ثواب ملتا ہے. اور دوسری بات، ہم اس مہینے میں قبرستان جاتے ہیں، اچھی بات ہے، قبرستان جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان جاؤ، وہ عبرت کی جگہ ہے. یہ دیکھو آج ہمارے بڑے بھی چلے گئے، کل کو ہم بھی چلے جائیں گے، لیکن خدا کے لیے وہاں قبرستان میں عورتوں کا جانا منع ہے. آج ہمارے قبرستانوں میں میلے کا سما ہے. آج میری بیٹی، میری ماں، میری بہن آج سارے تیاری کر کے زیب و زینت کے ساتھ قبرستان میں میلہ لگا ہوتا ہے، قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے. دوسری بات، عورت کا جانا ویسے منع ہے. جب شریعت میں منع آ گیا تو ہم وہ کیوں کام کرتے ہیں؟ اور تیسری بات، ہم قبروں پہ دال پھینکتے ہیں. دال پھینک دی، خدا کے لیے یہ دال پھینکنا بھی کہیں نہیں ہے. آپ یہ دال کسی یتیم غریب کے گھر میں بھیجو، وہی دال مٹی میں چلی جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. کسی غریب کو دو، یتیم کو دو، مسکین کو دو، خدا کے لیے یہ کام. اور ہاں جو سنت طریقہ جو ہم نہیں کرتے، فرمایا کھجور کے پتے، کھجور کی ٹہنی یا ہری سبز ٹہنی وہ جا کے درخت وہ قبر کے اوپر ڈالیں. حدیث میں آتا ہے جب تک سبز ٹہنی قبر پہ پڑی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ جو مرنے والا ہے اگر خدا نہ خواستہ عذاب ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی دیتے ہیں. اور دوسرا، وہاں پانی ڈالا جائے قبر پہ، سنت طریقہ ہے. پانی لے کر جائیں قبر پہ پانی ڈالیں. کہتے ہیں جب تک قبر گیلی ہوتی ہے، اس کے عذاب اگر ہو رہا ہو اس وقت تک، جب تک قبر گیلی ہو اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی کر دیتے ہیں. یہ سنت طریقہ ہے. تو جو کہ آج ہمارے ہاں بہت کم و بیش یہ عمل کیا جاتا ہے. خدا کے لیے ہم کوشش کریں اپنے اعمال شریعت کے مطابق کریں، دین اسلام کے مطابق کریں. جو شریعت، جو دین اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق فالو کریں. ہمیں غم ہے امام حسین کا، لیکن امام حسین شہید ہو چکے ہیں. جو شہید ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا علم کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام لوگ سنت ادا کریں.